وعلیکم رحمۃ اللہ جی میرے پیارے بھائی رحمت بلوچ، آپ کا نام ہے رحمت بلوچ. تو رحمت بلوچ بھائی، میں قرآن اور حدیث کے دائرے کے اندر ہی ہوں، قرآن اور حدیث کی باؤنڈری کو پار نہیں کیا ہے، نمبر ایک. نمبر دو یہ میں تعصب نہیں پھیلا رہا. نمبر تین یہ کہ میں کسی قوم کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں. اور آپ نے کہا کہ آپ جیسے مولویوں کی وجہ سے فلاں فلاں ہو رہا ہے، تو میرے بھائی میں نے قرآن اور حدیث ہی بیان کیا ہے. پیڑ اور تکلیف اسے ہوگی جو لوگوں کے راستے بند کرنے والا ہو. ہمارے ہاں لوگ اپنی قوم اور قبیلے کی وجہ سے فخر کرتے ہیں. آپ نے کہا گنڈا پور یا گنڈا پور، یہ گنڈا پور یا یہ گنڈا پور نہیں ہے، یہ نام ہے گنڈا پور، گنڈا پور. یہ ہمارے ہاں پٹھانوں کا ایک قبیلہ کہہ لیں، اور بلوچ بھی ایک قوم ہے اور راجپوت بھی ایک قوم ہے. تو بعض لوگ اپنی قومیت کی وجہ سے بڑا فخر کرتے ہیں کہ جناب ہم بہت کوئی بڑی بڑی چیز ہیں. کس وجہ سے؟ اور فخر کرنا یہ مختلف چیزوں میں لوگ کرتے ہیں. کسی کو اپنے قوم قبیلے پہ فخر ہوگا، جیسے وہ کہتا ہے میں بلوچ ہوں جی. اچھا، دوسرا کہے گا میں گنڈا پور ہوں. لوگ اپنے قوم اور قبیلوں کو لے کر فخر و غرور کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں. تو میں قرآن اور حدیث کے دائرے میں ہوں. ابھی بھی آپ نے چونکہ دوبارہ نام لیا گنڈا پور کا اور بلوچ کا، اور آپ خود بھی رحمت بلوچ ہیں، تو قرآن سے پوچھ کر اور قرآن و حدیث کے دائرے میں رہ کر پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. تو لوگ اپنی قومیت کی وجہ سے بھی فخر کرتے ہیں. بلوچ کو بلوچ ہونے پر فخر ہوتا ہے، گنڈا پور کو گنڈا پور ہونے پر، راجپوت کو راجپوت ہونے پر، اور جٹ مانگٹ وغیرہ کو اپنے جٹ ہونے پر فخر ہوتا ہے کہ ہم کوئی بہت بڑی اور بڑی چیزیں ہیں. ایک بات. دوسرا، یہ فخر میں آ کر پھر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ جو شریعت کی تعلیمات کے منافی ہیں. اور صرف قومیت پر ہی فخر نہیں ہوتا، بعض لوگوں کو اپنے گورے چٹے ہونے پر بھی بڑا فخر ہوتا ہے. ہاں، بعض لوگوں کو اپنے مالدار ہونے پر بھی بڑا فخر ہوتا ہے، زمیندار ہونے پر بھی بڑا فخر ہوتا ہے، اور باقی لوگوں کو وہ انتہائی گھٹیا، کمینہ اور ذلیل تصور کرتے ہیں. اسی طرح مختلف چیزوں پر لوگ فخر کرتے ہیں. تو اس لیے میں نے بلوچ کا اور گنڈا پور کا نام لیا. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے گروپ 20 کے اندر رحمت بلوچ بھائی بھی موجود ہیں، اور اگر کوئی موجود بھی ہو تو مجھے پرواہ ویسے ہوتی نہیں ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کی باؤنڈری میں رہ کر ہی میں سوال کا جواب دیتا ہوں. اب اگر میری بات بلوچ کو چبھے یا گنڈا پور کو چبھے، کوئی میری بات سن کر مجھے کہے کہ جناب بڑا زبردست جواب ہے، یا کہے کہ جناب جزاک اللہ خیرن، اور کوئی کہے کہ جا بھائی تیرا پھیٹے منہ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. کوئی چائے پلائے یا چائے کا پیالہ غصے میں میرے منہ پہ دے مارے، دونوں کو اہلن سہلن ہے. اس لیے رحمت بلوچ بھائی غصہ آپ نہ ہوں. میں نے بلوچ اور گنڈا پور کا نام لیا تو اس کی وجہ تھی، اور وہ وجہ میں بہت سے جوابات میں بتا بھی چکا ہوں کہ لوگ اپنی قومیت پر بھی فخر کرتے ہیں، جبکہ یہ قرآن سنانے سے پہلے حدیث سن لیں. ہمارے پیارے نبی جناب حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو بعض لوگ اپنی قومیت پر بڑا فخر کرتے ہیں. جناب آپ کون ہیں؟ میں عرب ہوں. عرب ہوئے تو کیا ہوا؟ قریشی ہوئے تو کیا ہوا؟ ہاشمی ہوئے تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. یہ قومیت اور یہ علاقہ اور یہ زبانیں، بعض لوگوں کو اپنی زبان پر بھی بڑا فخر ہوتا ہے. پٹھان کہتا ہے، جو فخر کرتا ہے وہ کہتا ہے جناب میں تو پشتو سپیکنگ ہوں، ہماری زبان کا تو کیا کہنا، اور یہ پنجابی یہ تو بیکار ہے، یہ تو نکمے ہیں. تو لوگ زبان پر بھی فخر کرتے ہیں، قوم قبیلے کے نام پر بھی فخر کرتے ہیں، رنگ و روپ کے نام پر بھی فخر ہوتا ہے، پیسے اور دولت کے نام پر بھی فخر ہوتا ہے، چودراہٹ اور سرداری کی بنیاد پر بھی فخر ہوتا ہے.
اور یہ فخر کرنے والے بے شمار لوگ بے شمار قوموں میں موجود ہیں۔ یہ نہیں کہ پوری کی پوری بلوچ برادری یا بلوچ قوم ایسا کرتی ہے، یا پوری کی پوری گنڈا پور برادری اور گنڈا پور قوم یہ کرتی ہے۔ ایسے تکبرانہ کردار کے حامل لوگ ہر قوم میں موجود ہوتے ہیں، وہ چاہے رامد بلوچ بھائی کی قوم بلوچ ہو، یا جناب کسی نواب گنڈا پور کی قوم گنڈا پور میں سے لوگ موجود ہوں۔ آپ دیکھ لینا بلوچستان میں کئی ایسے بلوچ موجود ہیں جو اپنے محتاطوں کو اور کمزور لوگوں کو کتے سے زیادہ حقیر مانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح دیگر علاقوں میں دیکھ لیں تو لوگ قومیت کے نام پر بھی فخر کرتے ہیں، رنگ و روپ کے نام پر بھی فخر ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآن سے پوچھ کر بتاتا ہوں کہ میں نے بلوچ اور گنڈا پور کا نام کیوں لیا۔ اب آپ مجھے جتنا مرضی اب سنائیے نا، تو مزید اور سنائیں، جس نے جتنا غصہ ہونا ہے۔ میں بڑے واضح انداز میں کہہ رہا ہوں، کوئی میری بات سن کر خوش ہو کر پیار میں مجھے چائے کا پیالہ پلائے، اہلاً سہلاً مرحبا۔ کوئی غصے ہو کر مجھے چائے کا پیالہ میرے منہ پہ دے کر مار دے اور میرا ماتھا پیشانی اور میرا متھا پھاڑ دے، اسے بھی اہلاً سہلاً مرحبا۔ کوئی کہے کہ جناب جیسے آپ نے کہا نا رحمت بلوچ بھائی، تمہارے جیسے مولویوں کی وجہ سے فلاں فلاں ہوتا ہے، نو ٹینشن، آپ دعا دیں کہ بد دعا دیں، اور آپ گستاخانہ الفاظ استعمال کریں یا جناب ادب و احترام والے الفاظ استعمال کریں، میں بندہ کچھ ایسا ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو واٹس ایپ ہے نا، آپ شاید پتہ نہیں بلوچستان میں ہیں کہ بیرون ملک میں ہیں، میرے سامنے موجود کوئی ہو میں تب حق بات کہنے سے نہیں چوکتا۔ تو میڈیا پر بات حق کرنے سے مجھے کیا چنتا اور کیا پرواہ ہے۔ باقی آپ فتویٰ لگائیں، آپ ہماری وجہ سے فلاں کہیں، یہ ہوا وہ آپ کی مرضی ہے۔ میں نے بلوچ اور گنڈا پور کا نام کیوں لیا؟ انہی میں سے، سب کو ہم نہیں کہتے، انہی میں سے کئی سردار ہیں جنہوں نے لوگوں کے راستے بند کر رکھے ہیں، لوگوں کا پانی روک کے رکھا ہوتا ہے، غریب اور دیگر قوموں کے لوگوں کو یا ان کی نظروں میں کمی لوگوں کو وہ جانوروں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ آئیے اور سنیے اللہ کا قرآن۔ آپ نے کہا کہ آپ قرآن حدیث کے دائرے میں رہنا، تو میرے بھائی ابھی تک تو میں انجیل میں نہیں گیا، نہ میں نے ابھی تک گیتا پڑھی ہے، نہ ابھی تک میں نے آپ کو وید پڑھ کر سنائی۔ میں اللہ کے فضل سے قرآن کا حافظ ہوں، اور الحمدللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی کچھ حفظ کر رکھی ہیں۔ تو میں جو بھی کہوں گا قرآن میں رہ کر حدیث میں رہ کر کہوں گا۔ مجھے نہیں یاد کہ ابھی تک میں نے کوئی آپ کو گیتا پڑھ کر سنائی ہو، یا وید پڑھ کر، یا تورات پڑھ کر، یا انجیل پڑھ کر سنائی ہو۔ تو ایک مرتبہ پھر قرآن سنیے، قرآن کیا کہتا ہے ان قوموں بلوچوں گنڈوں پوروں راجپوتوں وغیرہ کے حوالے سے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اب نہ یہ وید ہے، نہ یہ گیتا ہے، نہ یہ تورات ہے، نہ یہ انجیل ہے، اس لیے میں قرآن حدیث کی باؤنڈری اور دائرے میں ابھی تک کھڑا ہوں۔ کہاں پر موجود ہے؟ آپ کے گھر میں قرآن بھی موجود ہوگا اور مترجم قرآن بھی موجود ہوگا، تو نکالیے اور اٹھائیے قرآن مجید اور کھولیے پارہ نمبر 26، اس میں سورہ الحجرات ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 13 ہے، 13 نمبر کی آیت ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، بلوچ پر فخر کرنے والے بلوچوں سن لو، گنڈا پوری پہ فخر کرنے والے گنڈا پوروں، راجپوت پہ فخر کرنے والے راجپوتوں سن لو، سب کے سب۔ اے لوگوں، ہم نے
تم سب کو ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا ہے. وہ مرد آدم تھے، وہ عورت حوا تھی علیہم الصلاۃ والسلام. اور ویسے بھی اس کے بعد بھی میرا باپ ایک مرد، میری ماں ایک عورت. اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو. کنبے اور قبیلے بنا دیے ہیں. یہ بلوچ قبیلہ ہے. اچھا، وہ کون سا قبیلہ ہے؟ وہ گنڈا پور قبیلہ ہے. وہ کون سا قبیلہ ہے؟ وہ راجپوت قبیلہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ قریشی ہے، وہ ہاشمی ہے. تو فرمایا کہ پہچان کے لیے ہم نے کنبے اور قبیلے بنا دیے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. یقین مانو کہ اللہ وحدہ لا شریک پوری طرح علم رکھنے والا، دانا اور باخبر ہے. تو بھائی میرے، یہ ہے اللہ کا قرآن قوموں اور قبیلوں کے حوالے سے. آدم حوا علیہ السلام سے اللہ نے انسانیت کو پیدا کیا، جو ہم سب کی اصل ہے، اور یہ ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں. کسی کو محض خاندان اور نسب کی بنا پر فخر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. تو جو بلوچ فخر کرتے ہیں وہ سن لیں، جو گنڈا پور فخر کرتے ہیں اپنی قومیت پر وہ سن لیں، جو راجپوت اپنی قومیت پر فخر کرتے ہیں وہ سن لیں، کیونکہ سب کا نسب حضرت آدم علیہ السلام سے ہی جا کر ملتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ محض تعارف کے لیے پیدا کیے تاکہ تم آپس میں پہچان سکو کون کون ہے. اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے حسب و نسب کو برتری کی بنیاد بنا لیا گیا، حالانکہ اسلام اسے مٹانے آیا تھا، اور یہ سارے جاہلیت کے کام تھے. لیکن آج کلمہ پڑھنے والے تقسیم ہیں، ہم زبانوں میں بھی تقسیم ہیں، ہم قومیت کے اندر بھی تقسیم ہیں، ہم زبانوں میں بھی تقسیم ہیں، ہم نے خود کو قومیت کے اندر بھی تقسیم کر لیا. ہر ایک، اب جہاں بلوچوں کی اکثریت ہو وہ دوسروں کو ان میں سے کچھ لوگ انسان دا پوتر نہیں سمجھتے، جہاں گنڈا پوروں کا علاقہ ہو وہ دوسروں کو ان میں سے کئی لوگ انسان کا بچہ نہیں سمجھتے کہ یہ جناب گنڈا پوری کا علاقہ ہے. اچھا، یہاں غیر گنڈا پور زمین نہیں لے سکتا. ہمارے ہاں ایک ضلع ہے اور میں وہیں کا پیدا ہوا ہوں. خیر میں گنڈا پور نہیں ہوں، میں حامد خیل ہوں. تو اس ویسے وہ تحصیل ہے، کبھی ضلع بن جاتی ہے، کبھی پھر تحصیل ہو جاتی ہے. آپ اسے تحصیل کلاچی کہیں، کاف لام الف چین یا کلاچی، یا اسے ضلع کلاچی کہہ دیں. صوبہ سرحد جس کا نیو نیم خیبر پختونخوا کے پی کے ہے، کے پی کے کا ایک ضلع ہے ڈیرہ اسماعیل خان ڈی آئی خان، اور اس ضلع میں ایک تحصیل ہے، یا کبھی اس کو ضلع کا درجہ دے دیا جاتا ہے، تحصیل کلاچی. یہ گنڈا پوری کا علاقہ ہے. یہاں غیر گنڈا پور زمین نہیں لے سکتا. کیوں؟ گنڈا پور کے سینگ ہیں، ہاں، یا گنڈا پور آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے، اور نعوذ باللہ گنڈا پور جبریل کی اولاد ہے. یہی حال بلوچوں میں کئی بلوچوں کا ہے کہ جناب یہ پنجابی ہے، اسے یہاں سے مار بھگاؤ. ہم مسلمان ہیں، ارے ہماری اسلام پہچان ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے. اور یہ جو کنبے اور قبیلے ہیں تو فرمایا کہ یہ تو پہچان کے لیے ہیں، پتہ چلے، یہ تو تعارف کے لیے ہیں، ورنہ ہم سب کے سب اولاد آدم ہیں. اور اسی طرح یہ صرف کلاچی میں نہیں، کئی دیگر عرب کنٹریز کے اندر یہ حال ہے کہ آپ جناب عرب ممالک میں، مثال کے طور پر سعودی میں اور بھی کوئی ایسے ملک ہیں، آپ وہاں 1000 سال رہیں، آپ کو وہاں کی نیشنلٹی، شہریت نہیں ملتی. اور جی کیوں نہیں ملتی؟ کوئی عرب جبریل کی اولاد ہیں یا میکائیل اور اسرافیل کی اولاد ہیں؟ کئی بلوچ لوگ جناب پنجابیوں کو مار بھگاؤ. کیوں؟ تم کو مالک الموت کی اولاد ہو، اور یہ باقی پنجاب کے پنجابی بولنے والے یہ کوئی نعوذ باللہ کسی اور کی اولاد ہے. جو باپ
جو ماں بلوچوں کی ہے وہی پنجابیوں کی ہے، جو سرائکیوں کی ہے وہی سندھیوں کی ہے، جو پٹھانوں کی ہے وہی غیر پٹھانوں کی ہے، جو عربیوں کا باپ ہے وہی اجمیوں کا باپ ہے۔ ہم سب کا ابا ایک، ہم سب کی اماں ایک، تو کاہے کا فخر، کاہے کا وڈپ، کاہے کا بڑا پن، کس لیے غرور اور تکبر؟ میں بلوچ ہوں تو بلوچ ہے، کوئی جبریل کی اولاد تو نہیں ہے نا، تو گنڈا پور ہے، کوئی مالک الموت کی اولاد تو نہیں ہے، تو راجپوت ہے، کوئی اسرائیل کی اولاد تو نہیں ہے۔ تو جو لوگ فخر اور تکبر کرتے ہیں، اس لیے رحمت بلوچ بھائی، میں نے گنڈا پور اور بلوچ کا نام لیا، میں تو نفرت کی بجائے محبت کا پیغام دے رہا ہوں کہ کوئی بلوچ ہو جناب، کوئی سندھی ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو، ہمارے ملک میں یہ کیا چل رہا ہے؟ سرائکی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا سرائکی صوبہ بنائیں گے، تو کیوں تمہیں پنجابیوں کے صوبے میں رہتے ہوئے کیا موت پڑتی ہے؟ ہم ایک قوم ہیں، ایک امت ہیں، ایک ہی مسلمان ہیں۔ یہ کنبے اور قبیلے تو پہچان کے لیے ہیں، تعارف کے لیے ہیں۔ تو رحمت بلوچ بھائی، میں محبت بانٹ رہا ہوں، مسلمان بن کر رہو، قومیت کی نام پر اپنے آپ میں تکبر اور دوسروں کو گھٹیا تصور کرنا چھوڑ دو۔ سرحدوں کی بنیاد پر، رنگ و روپ کی بنیاد پر، قوم قبیلے کی بنیاد پر اپنے آپ کو دشمنیاں پیدا کرنا چھوڑ دو۔ پہچان کے لیے ہے، میں محمد اقبال ہوں تو آپ رحمت ہیں، میں محمد اقبال حامد خیل ہوں تو آپ رحمت بلوچ ہیں، یہ پہچان کے لیے ہے، یہ تھوڑی ہے کہ ہم میں سے کوئی فخر اور تکبر کرنے لگ جائے۔ جیسے بلوچ کھاتا اور پیتا ہے اور ٹٹی پخانا پیشاب کرتا ہے، ویسے دوسری قوم والا کرتا ہے، تو فخر کس بات کا؟ یا تو بندہ کہے کہ بلوچ سونے کے قطرے سے پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا جناب جو ہے وہ کسی اور چیز سے پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا باپ ایک، ہماری پیدائش ایک، جائے پیدائش ایک، مقام پیدائش ایک، تو فخر کس بات کا؟ مرنے کے بعد زمین میں دفن ہونا ہمارا ایک، آگے جب جنت میں جائیں گے، بلوچوں کی جنت علیحدہ نہیں ہوگی، گنڈا پوروں کی جنت بھی علیحدہ نہیں ہوگی، راجپوتوں کی جنت بھی علیحدہ نہیں ہوگی، ایک ہی جنت میں سارے ہوں گے اور ایک ہی جہنم میں بھی سارے ہوں گے، تو پھر کس بات کا فخر ہے؟ تو بلوچ گنڈا پور نام لے کر قرآن کی اس آیت سے یہ بتانا چاہا کہ اپنی قومیت پہ فخر کر کے غریب لوگوں کے راستے بند مت کرو، اپنی قومیت کے اور جناب ان چیزوں پہ فخر کر کے غریب لوگوں کا پانی بند مت کرو، اپنی قومیت پہ فخر کر کے غیر بلوچوں کو، پنجابیوں کو اپنے دیش سے مت نکالو۔ اللہ کے ہاں وہ ہے سب سے زیادہ عزت والا جو زیادہ متقی ہے، وہ بھلے رنگ کا کالا شوش ہو، ہاں، وہ چاہے غلام ہو، وہ چاہے جناب ایک عام زندگی گزارنے والا ہو، لیکن ہے وہ متقی، اللہ کے ہاں اس کا بڑا رتبہ ہے۔ اگر وہ قریشی اور ہاشمی ہے لیکن ہے ابو لہب، پرلے درجے کا جہنمی ہے، اسے اس کی قوم اور اس کا قبیلہ کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو جب ابو لہب کو نہیں دے گی تو بلوچ اور گنڈا پور اور راجپوت کو اس کا قوم قبیلہ فائدہ دے گا؟ کخ بھی نہیں دے گا۔ فائدہ دے گا اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔